عمران خان کی ہدایت پر جو ہے کال پر اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی جو ہے وہ کراچی سے کرنے جا رہے ہیں. کراچی وہ پہنچ رہے ہیں. یہاں پر باقاعدہ ایئرپورٹ سے ان کا استقبال ہوگا. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی بقا کے لیے کوشاں. اس وقت ہائبرڈ نظام ہے، اس سے ملک تنزلی کی طرف جا رہا ہے. ایک جمہوری حکومت ہے پورے پاکستان میں اس وقت، جس کے اندر فارم 47 اور فارم 45 کا جھگڑا نہیں ہے. پروونشل اسمبلی پی ٹی آئی بالکل فیور میں ہے کہ ٹیررزم کو پاکستان سے ختم کیا جائے. اس ملک کو فیئر اینڈ فری الیکشن چاہیے، جمہوریت چاہیے، رول آف لا چاہیے، رول آف کانسٹیٹیوشن چاہیے. یہی پی ٹی آئی کی جدوجہد ہے، یہی عمران خان کا پیغام. اگر تم لوگ نہیں نکلے، اگر تم نہیں کھڑے ہوئے، اگر تم خاموش رہے تو تم محکوم ہو. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایسے کام کر رہا تھا کہ اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ عمران خان الیکشن نہ جیتے. کل بڑے واضح الفاظ کے اندر اڈیالہ جیل کے باہر محمود خان اچکزئی صاحب نے پورا روڈ میپ دے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو بنا لیجئے ایک نیشنل گورنمنٹ، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نکلنے نہیں دیں گے، باہر بھی دکانیں بھی کھولیں گے سب کا، تو ہم کے پی کے اندر جمع ہوں گے. میرے خیال سے اڈیالہ جیل پہ احتجاج کا ابھی کوئی پلان نہیں ہے. اے بی سی میں سندھ گورنمنٹ کا ایک میسج بھی چل رہا ہے کہ وہ خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور پروٹوکول سیکورٹی دینے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ بیان آیا ہے، خوشائند بیان ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں، دکھانے کے اور ہوتے ہیں. کارکنان کو کیا میسج دیا ہے کہ انہوں نے کیا مزاحمت کرنی ہے یا پھر واپس ہٹ جانا ہے؟ آئی ول لیو ٹو فائٹ another day. پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے اچھا بات. السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت پر جو ہے کال پر اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کا آغاز جو ہے باقاعدہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی جو ہے وہ کراچی سے کرنے جا رہے ہیں. اور کراچی میں 3 دن کا دورہ جو ہے وہ ان کا بڑا اہم جو ہے وہ تصور کیا جا رہا ہے. کراچی وہ پہنچ رہے ہیں. یہاں پر باقاعدہ ایئرپورٹ سے ان کا استقبال ہوگا. کارکنان جو سپورٹرز ہیں وہ بڑی تعداد میں ایئرپورٹ جمع ہوں گے اور وہاں سے باقاعدہ استقبال اور ریلی کی صورت میں جو ہے ان کو انصاف ہاؤس شارع فیصل پر لایا جائے گا. لیکن اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب، سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے. ان سے پوچھیں گے کہ کراچی سے ہی آغاز ہو رہا ہے اسٹریٹ موومنٹ کا، اور کیا جو ہدایات ہیں، جو کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے بانی پی ٹی آئی کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، تو کیا وہ پیغام ہوگا؟ کس طرح سے یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ میسج پہنچایا جائے گا؟ کیا میسج ہوگا؟ اور جو دورہ ہے کراچی کا وہ کتنا خاص دیکھ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نہیں دیکھیے، جو آپ نے سوال پوچھے، پہلی چیز تو یہ ہے پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی بقا کے لیے کوشاں ہے. اس ملک کے عوام کو شعور دے رہی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ جو اس وقت ہائبرڈ نظام ہے اس سے ملک تنزلی کی طرف جا رہا ہے، اور اس تنزل کو روکنا ہے، غربت کو روکنا ہے، عوام کی فلاح اور اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ساری ہمارے لحاظ سے انڈیکیٹر جو یہ اچھائیوں میں کہتے ہیں، ہمیں وہ اچھائیاں نظر نہیں آتی ہیں. عوام کی قوت خرید بہت کم ہو گئی ہے اور سطح غربت بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، فارمر تباہ ہو چکا ہے. پتہ نہیں کس کو فلاح مل رہی ہے، سوائے چند اشخاص کے. امیر امیر ترین ہو رہا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. ایک جمہوری حکومت ہے پورے پاکستان میں اس وقت، جس کے اندر فارم 47 اور فارم 45 کا جھگڑا نہیں ہے. پروونشل اسمبلی میں وہ ہے کے پی کے. وہاں ایک امن جرگہ ہوا. اس امن جرگے کے اندر فیصلہ ہوا کہ اب یہ جو ٹیررزم کے خلاف آپریشن ہوتا ہے اس میں کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے، اور جو آپریشن ہو ٹیررسٹ کے خلاف ہو. پی ٹی آئی بالکل فیور میں ہے کہ ٹیررزم کو پاکستان سے ختم کیا جائے، لیکن وہ اس کے دوران ختم ہونے میں سویلین ہلاکتیں جو ہوتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے بے گناہ جب مارا جاتا ہے تو ایک بے گناہ کا خون پوری انسانیت کا خون ہے. یہ بھی ہمارا دین کہتا ہے. ایونچولی تمام مسائل کا حل مذاکرات ہے، سیاسی مسائل کا بھی اور یہ والے بھی. ٹیررزم کو ختم کرنے کا واحد طریقہ جو ہے، جس وجہ سے لوگ ٹیررسٹ کے ساتھ ملتے ہیں اس وجہ کو ختم کر دو. اس ملک کو فیئر اینڈ فری الیکشن چاہیے، جمہوریت چاہیے، رول آف لا چاہیے، رول آف کانسٹیٹیوشن چاہیے. یہی پی ٹی آئی کی جدوجہد ہے، یہی عمران خان کا پیغام ہے. یہی پیغام لے کے آئیں گے کہ اگر تم لوگ نہیں نکلے، اگر تم نہیں کھڑے ہوئے، اگر تم خاموش رہے تو تم محکوم ہو گے. ٹھیک ہے. یہاں پر سہیل آفریدی آئیں گے
ان کا استقبال بھی ہوگا, کارکنان سے ملاقاتیں بھی کریں گے, پیغام بھی دیں گے. تو کیا کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی؟ کو ایک بڑا احتجاج کرنے جا رہی ہے, اور 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے 8 فروری احتجاج تو ہم ہر صورت کر ہی رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی کر رہے ہیں, تقاریر میں بھی کر رہے ہیں, میڈیا کے پروگراموں میں بھی کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ یہ اسمبلی جو ہے نان ریپریزنٹیٹیو اسمبلی ہے. یہ 17 سیٹیں جیتنے والی پارٹی کو 2/3 اکثریت دلا دی گئی ہے. جس طریقے سے دلائی گئی ہے وہ بھی سارے پاکستان کو پتہ ہے. عدلیہ کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے وہ بھی سارے پاکستان کو پتہ ہے. ریزرو سیٹس کے ساتھ جو مسئلہ کیا گیا کہ جس پارٹی نے 1 سیٹ جیتی اسے 5 ریزرو سیٹس مل گئی, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں سے جائز ہے؟ کیا لیول پلینگ فیلڈ دی گئی تھی الیکشن کے؟ اس کے باوجود 9 تاریخ رات کے 10 بجے تک پی ٹی آئی کو 2/3 اکثریت مل رہی تھی. اگلے دن 2 بجے جو ہے وہ پورا رزلٹ تبدیل کر دیا گیا. آر او کے دفاتر سے سارے کینڈیڈیٹس کو باہر نکال کے جس مرضی کا رزلٹ چاہا نکال کے دے دیا گیا. رزلٹس کے جو انٹرنیشنل آبزرورز کی رپورٹیں, کامن ویلتھ رپورٹ پڑھ لیجئے, وہ کہتی ہے, کھلے الفاظ میں کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایسے کام کر رہا تھا کہ اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ عمران خان الیکشن نہ جیتے. تو یہ چیز ہے. جی اچھا, یہ بتائے گا کہ اب کیا کوئی فائنل حل نکلنے جا رہا ہے جو 8 فروری کو یہ باقاعدہ ایک تو اسٹریٹ موومنٹ کا جو چلایا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ کے پی کے کراچی بھی آ رہے ہیں اور یہاں سے باقاعدہ اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 8 فروری کو کہا جا رہا ہے کیونکہ ہڑتال کی کال, ایک احتجاج کی کال بھی دی جا رہی ہے. تو کیا ہونے جا رہا ہے 8 فروری کو؟ بڑا پلان ہے, بڑا احتجاج ہے؟ 8 فروری کو بہت سارے مختلف پلان ہیں. جو پلان اے بی سی ہے ہم بھی سیکھتے ہیں, تو ہم بھی ایک پلان نہیں 3 پلان لے کے 4 پلان لے کے چلتے ہیں. ایک طرف کل بڑے واضح الفاظ کے اندر اڈیالہ جیل کے باہر محمود خان اچکزئی صاحب نے پورا روڈ میپ دے دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو بنا لیجئے ایک نیشنل گورنمنٹ 3-4 ماہ کے لیے, اور فریش الیکشن کرائیے, اور فیئر اینڈ فری الیکشن انشور کے. جو فیئر اینڈ فری الیکشن انشور کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. جو نتیجہ کسی پولنگ اسٹیشن کا ہے وہ چسپاں کر دیجئے اور فارم 45 کو سپیریئر کر دیجئے اگینسٹ آل فارم, کہ رزلٹ جو ہے فارم 45 پہ کمپائل ہوگا, اور جو فارم 45 بنے گا سارے کینڈیڈیٹس کے ایجنٹس کے سگنیچر بھی ہوں گے, وہ چسپاں بھی ہوگا کہ ساری دنیا دیکھے اور اس کی تصویریں لے. وہیں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جیتا ہے. اگر فیئر الیکشن ہو جائے حکومت اس کو دے دیں, چاہے وہ پی ایم ایل ہو, پی 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 ہو, پی ٹی آئی ہو, اے این پی ہو, جماعت اسلامی ہو, کوئی بھی ہو. لیکن پاکستان کے حقیقی جمہوری نمائندے جو ہیں وہ الیکٹ ہوں, وہی پاکستان کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نکلنے نہیں دیں گے, باہر بھی دکانیں بھی کھولیں گے سب کا, تو ہم کے پی کے اندر جمع ہوں گے اور وہاں بیٹھ جائیں گے. ہو سکتا ہے خانپور ڈیم پہ بیٹھ جائیں, ہو سکتا ہے سواوی میں بیٹھ جائیں, ہو سکتا ہے کراچی کے پورٹس پہ بیٹھ جائیں. سارے پول کو بند کرنے کی کوشش کریں, موٹر ویز بند کریں. ہم نے اپنی بات منوانے کے لیے احتجاج تو کرنا ہے. اچھا, اڈیالہ جیل کے باہر کہا جا رہا تھا کہ ایک بڑا احتجاج جو ہے وہ کرنے کا ایک ارادہ ہے, تو وہ کب ہوگا؟ میرے خیال سے اڈیالہ جیل پہ احتجاج کا ابھی کوئی پلان نہیں ہے اے بی سی میں, اس سے کہ اس کے اندر ہمیں ایک بہت بڑا خطرہ لیتا ہے. ہم نے 9 مئی سے بہت کچھ سیکھا ہے. 9 مئی ہمارا کیا ہوا نہیں ہے. یہاں جو وزیر اعلیٰ کے پی کے آ رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ کا ایک میسج بھی چل رہا ہے کہ وہ خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور پروٹوکول سیکیورٹی دینے کے لیے بھی تیار ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے آپ کھل کر جو ہے جو آپ کا پلان ہے, جو آپ کی اسٹریٹ موومنٹ ہے یا بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے, وہ پہنچا سکیں گے لوگوں تک؟ دیکھیے میں ایک چیز جانتا ہوں, یہ بیان آیا ہے, خوش آئند بیان ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیف منسٹر صاحب کا, ناصر حسین شاہ صاحب کا, جنہوں نے یہ پیغام ٹی وی پہ نشر کیا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں, دکھانے کے اور ہوتے ہیں. ہم پچھلے 2 سال سے جلسوں کی پرمیشن مانگ رہے ہیں. نہ جلسے کی پرمیشن دیتے ہیں, نہ جلوس کی دیتے ہیں, نہ کارنر میٹنگ کی دیتے ہیں, نہ ورکرز کنونشن کی دیتے ہیں. اگر اتنی ہی جمہوریت پسند پی 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 تھی تو سب سے پہلا ثبوت تو یہ تھا, انہیں انکار کر دینا چاہیے تھا کہ ایم کیو ایم پروونشل اسمبلی میں نہیں بیٹھ سکتی, کہ اس پارٹی کو ووٹ کاؤنٹ میں 4تھے نمبر پہ ہے. یہ کراچی کے نمائندے نہیں ہیں, یہ حیدرآباد کے نمائندے نہیں ہیں.
اصلی نمائندوں کو لانا چاہیے تھا. 28ویں ترمیم کی وجہ سے کچھ نالا ہو گئے ہیں اور ہماری طرف ہاتھ بڑھا رہے ہو تو ٹھیک ہے, ہم اس موقع کو غنیمت جان کے جو کچھ کر سکتے ہیں آئینی حدود میں, قانونی حدود میں پرامن رہ کے کریں گے. ٹھیک ہے, تو ایک طرف تو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی طرف ہاتھ ملا رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے جب وزیر اعلیٰ کے پی کے یہاں آئیں گے اور جب وہ دورے کریں گے تو کیا پولیس اس سے قبل بھی جو ہے وہ روکتی ہوئی آئی ہے احتجاجی ریلیاں یا احتجاج کرنے سے, تو اس طرح ایسی صورتحال اس دفعہ نہیں ہوگی؟ یہ بڑی اگر ہوگی تو یہ بد نصیبی ہوگی اس قوم کی. اس کا بھی کوئی پلان ہے آپ کے پاس؟ جی دیکھیں, پلان تو بڑا سیدھا سیدھا ہے. لاہور میں کیا ہوا, روکا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عوام کی رائے اور ہمارے فیور میں ہوتی جا رہی ہے. جتنا ہم پہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے آپ دیکھیے اتنی پی ٹی آئی کی اور اس کے لیڈر کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تیاریاں کی جا رہی ہیں, سہیل آفریدی جو ہے وہ یہاں پہنچ رہے ہیں, اور کارکنان جو ہیں, کارکنان کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ اگر کوئی روکتا ہے, کوئی بیچ میں آپ کو اجازت نہیں دیتا کمپین چلانے کی یا ریلیاں نکالنے کی, تو کارکنان کو کیا میسج دیا ہے کہ انہوں نے کیا مزاحمت کرنی ہے یا پھر واپس ہٹ جانا ہے؟ دیکھیے میں بڑی کلیئر ہوں اس والے بات میں. آئی ول لیو ٹو فائٹ another day. آئی ایم ناٹ, میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو گولی کھانی ہے اور اپنی جان دینی چاہیے. ہم مجاہد ہیں, ہم غازی ہیں, ہم بار بار آئیں گے میدان میں. پلٹنا جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے اچھا بہانہ. اقبال کا یہی سبق ہے. جب تک ہمیں اپنا گول نہیں ملے گا ہم نئے نئے طریقوں سے اپنا احتجاج کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دورہ ہے یہ اہم دورہ ہے, اور اس دوران جو ہے باقاعدہ سہیل آفریدی جو ہے ایک پیغام لے کر اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ اس کا آغاز کرنے کراچی میں جا رہے ہیں, اور اس کے یہاں پر جو ہے لوگ بھی بڑی تعداد میں جو ہے وہ نکلیں گے, استقبال کریں گے. اور پیپلز پارٹی نے جو بیان دیا ہے, چیف منسٹر نے جو بیان دیا ہے, ناصر حسین شاہ کا بھی بیان سامنے آیا تھا, اس پر جو ہے وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی جانب سے جو ہے اگر کوئی اس طرح کی اقدامات کیے جاتے ہیں, کہیں کسی چیز سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے یا کوئی ریلی میں جو ہے اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے, تو اس پر جو ہے وہ بھی آپ نے سنا کہ فردوس صاحب کا یہی پیغام تھا کہ کارکنان جو ہے وہ مزاحمت نہ کریں, بلکہ اپنے احتجاج کو جو ہے جس طرح پارٹی قیادت فیصلے کرتی ہے اسی طرح سے اسے جاری رکھے.